السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. فرام ٹوڈے ناؤ آنورڈس میں نے یہ سوچا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات بہت دفعہ دہرائی ہے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک سیریز لے کے چلیں گے جس میں ہم پروفیٹ کی پوری لائف کو ڈسکس کریں گے اسپیسیفک ویڈیو میں ود اسپیسیفک ٹاپکس. اب آج سے ہم اسٹارٹ کریں گے لائف ان مکہ، ان کی لائف بیفور ریولیشن، اور پھر ہم جاتے جائیں گے آگے، اور پھر لائف ان مدینہ اینڈ پھر ریلیشنز ان کے اینڈ آل دی تھنگس، اور پھر ہم جائیں گے فرسٹ اسلامک کمیونٹی پہ جس پہ ہم ان کے کمپینینس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ایک بڑی سیریز ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے. سو لیٹ اسٹارٹ. سو آج کی اسپیسیفک ٹاپک ہے ان کی لائف بیفور ریولیشن سے، یعنی کہ ریولیشن سے آنے سے پہلے وقت ان کا کیسا گزرا. تو ان کے آپ صبر اس اسٹوری سے آپ یہ سیکھیں گے ان کے صبر کیسے کیا انہوں نے. لاسٹ میں آپ کو ریلیٹ کر کے ضرور دکھاؤں گا، اور ویڈیو لمبی ہوگی تو کیونکہ اسٹوری ہے تو مے بی 6 منٹس اور 10 منٹس کی ہو سکتی ہے، تو اس کو ضرور دیکھیں اور اس میں ہیزیٹیٹ نہ ہو اس کو دیکھنے میں. اس کو لازمی دیکھیں، یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. سو لائف بیفور ریولیشن ان کا کچھ ایسا تھا کہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، تب ہی ان کے والد کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس کے کچھ ماہ بعد حضرت آمنہ نے ان کو برتھ دی. جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ اسٹارٹنگ سے ہی بہت کائنڈ اور بہت ٹرسٹ ورتھی اور بہت زیادہ ایک جینرس پرسن تھے. اور جب وہ اب جو وومینز ہیں وہ ڈیزرٹ سے آیا کرتی تھیں جو نیو بورن بیبیز کو وہاں پہ لینے کے لیے، تاکہ وہ اپنی ایک اسٹرانگ فزیک ڈیولپ کر لیں. تو اسی طرح جب وہ لوگ آیا کرتے تھے تو پیرنٹس ان کو پے کرتے تھے ان کے بچے سنبھالنے کے لیے. لیکن جب حضرت حلیمہ آئیں تو حضرت آمنہ کے پاس جو ہے اتنے رقم نہیں تھی کہ وہ ان کو دیں اور ان کی پرورش کے لیے، کیونکہ ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آرفن بھی تھے اسٹارٹنگ میں نا. تو جس کی وجہ سے ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ آپ ان کو لے لیں، اور حضرت حلیمہ نے ان کو لیا. اور جب وہ راستے میں جا رہی تھی تو انہوں نے نوٹس کیا کہ جو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی وجہ سے ان پہ بلیسنگس آ رہی ہیں. ان کے پاس پلینٹی آف ملک ہو گیا. ان کی جو کیمل تھی اس نے جو ہے بہت سارا دودھ دینا شروع کر دیا، جو کہ نہ چلتی تھی نہ بھاگ سکتی تھی اور نہ دودھ دے سکتی تھی. اس نے اتنا سارا دودھ دینا شروع ہو گیا، وہ بالکل ایکٹیو ہو گئی. اور پھر حضرت حلیمہ نے جو ہے ان کو 2 سال اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت آمنہ سے جو ہے ریکویسٹ کی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ ٹائم اور رکھیں. تو وہ حضرت آمنہ جو ہیں وہ ایگری ہوئی اس بات پہ. اور پھر جب ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ کے ساتھ وہ گئے اپنے والد کی قبر پہ. اور وہاں پہ جب وہ واپس آ رہے تھے تو ابوا کی طرف جو ہے ابوا کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ حضرت آمنہ کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا. اس کے بعد ایمن جو وہاں پہ نرس تھیں، مطلب جو حضرت آمنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس جرنی پہ تھیں، انہوں نے حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا ان کو، جو کہ ان کے دادا تھے. اور 2 سال بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد وہ اپنے چاچا کی جو ہے شیڈ میں چلے گئے، جہاں پہ ان کے چاچا نے ان کو پالا، جن کا نام ابو طالب ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو طالب جو تھے وہ ایک پرفیوم اور کلوتھ مرچنٹ تھے. تو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمبائن کیا ان کی جرنی پہ سیریا کی طرف، جہاں پہ ایک کرسچن مونک تھا جو ان کو ملا. اور انہوں نے اور اس کرسچن مونک نے جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا کہ جب وہ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو ٹریز جھوم رہے ہیں، کلاؤڈ بہت زیادہ جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، موسم بہت اچھا ہو گیا ہے. تو انہوں نے وہیں پہ ڈکلیئر کر دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ ہوڈ. انہوں نے کہا کہ یہ فردر جو ہے آگے جا کے یہ اللہ کے نبی ہوں گے، جس کی وجہ سے انہوں نے ابو طالب کو جو ہے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں، ان کو خطرہ ہے جی اس سے. تو وہ وہاں سے واپس آ گئے. اور پھر واپس آنے کے بعد حضرت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی کارون وغیرہ سیکھی بہت زیادہ. انہوں نے ٹریڈنگ میں جو ہے اپنا بہت زیادہ ایک پارٹ جو ہے اپنا آبزرو کیا اور اس کو بہت زیادہ سیکھا، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کا انہوں نے جو ہے ٹریڈ اکمپائن کیا تھا، جو کہ حضرت خدیجہ کا جو کہ سرونٹ تھا، معاشرہ نام تھا شاید اس کا. تو اس نے جو ہے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈس کو آبزرو کیا کہ کتنے کائنڈ ہیں اپنے ورک سے، اور انہوں نے بہت ایماندار ہیں، انہوں نے کوئی ادھر سے ایک چیز ادھر سے ادھر نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کی کائنڈنس بتائی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے ان کو میرج کے لیے پرپوز کر دیا. اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بڑی ہیں. ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میرج پرپوزل کو ایکسیپٹ کیا، ان سے شادی کی.
اور جو ہے ان سے ان کے جو ہے ان سے 4 بیٹیاں ہوئیں، باقی 2 بیٹے تھے جن کے انفینسی میں ہی انتقال ہو گیا۔ پھر مسئلہ کھڑا ہوا بلیک اسٹون کی فکسنگ کا، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے سیلاب آئے ہوئے تھے، اور جو سیلاب کی وجہ سے کعبہ کو ریبلڈ کیا جا رہا تھا۔ اب جب کعبہ ریبلڈ کیا گیا تو فکسنگ آف بلیک اسٹون پہ بہت زیادہ ایک نا مسئلہ کھڑا ہوا کہ بھائی کون بندہ ہے جو کہ اس پہ ڈیسیشن لے گا۔ تو ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ اگلی صبح جو انسان پہلے انٹر ہوگا کعبہ میں وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بلیک اسٹون کس طرح فکس کرنا ہے۔ ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے اس وقت، جس وقت وہ سب سے پہلے بندے تھے کعبہ میں انٹر ہونے والے۔ اس صبح انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک وائڈ اسپریڈ شیٹ آئے گی جس پہ جو ہے بلیک اسٹون کو رکھا جائے گا، اور پھر ایج ٹو ایج اس کو دیکھ کے اس کو جو ہے اس کے اسٹون کو فکس کیا جائے گا۔ تو یعنی یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے رول تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیک اسٹون کی فکسنگ میں، جب کعبہ ریبلٹ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ میڈیٹیٹ انہوں نے اپنا شروع کیا کعبہ فیرا میں، جب وہ گئے تو ان پہ پہلی ریولیشن آئی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، جو کہ سورہ العلق کی اسٹارٹنگ کے 5 ورسز تھی۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے ان کی ریولیشن سے پہلے کی جو ایک کہانی ہے، یہ میں نے آپ کو ایک پریسائز مینر میں بتائی کیونکہ یہ ضروری ہے ہمیں جاننا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر والے تھے کہ انہوں نے اپنا باپ کھو دیا اپنے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور پھر جب 6 سال کے تھے اپنی ماں کھو دی۔ ماں کے کھونے کے بعد پھر اس کے 2 سال بعد انہوں نے اپنے دادا کو کھو دیا، اور پھر وہ چاچا کے انڈر آئے، اور جہاں پہ انہوں نے کتنی پرسیکیوشنز آگے جا کے فیس کی، جو کہ ہم پڑھیں گے، جو کہ ہم سیکھیں گے۔ یعنی کہ آپ صبر اور تحمل دیکھیں کہ اسٹارٹنگ سے ہی ان پہ چیلنجز آنا شروع ہو گئے، لیکن ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی تحفہ بھی دیا۔ اب تحفہ ایسے کہ ان کو پروفٹ دی، اللہ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا، اسلام کا آخری نبی بنایا، جو ہے معراج کی جو نائٹ ہے، یعنی کہ معراج کی جرنی ایک گفٹ کے طور پہ ان کو دی۔ تو مطلب بلیسنگس تھیں اللہ کی ان پہ، اور وہ مطلب اتنے بلیسنگس والے تھے کہ ان کے جہاں سے وہ گزرتے تھے وہاں پہ ٹریز جھومنے لگتے تھے۔ حضرت حلیمہ کی ایگزامپل ہے کہ ان کی شی کیمل نے جو ہے جتنا سارا جو ہے دودھ دینا شروع کر دیا جب انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلیسڈ تھے، کتنے نور والے تھے وہ، اور ہمیں بھی ان کی لائف اپنا، ظاہر سی بات ہے ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، ان کا دل صاف ہوا تھا، زمزم کے واٹر سے ان کا دل کو صاف کیا گیا تھا۔ ہم ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی پرنسپلز کو اپنی لائف میں اپنائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تفریح الگ چلتی ہیں، ہلا گلا الگ چلتا ہے، چلنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی لائف کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم پھر لائف میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم سیڈ رہیں گے، ڈپریس رہیں گے، کیونکہ یہ ایک پارٹ ہے آپ کو ہنساتا ہے تھوڑا سا، لیکن اس میں حد سے گزرنا، اس میں حدیں پار کرنا، اس میں بہت ہی کوئی غلیظ بات کرنا یا کسی کے ساتھ بہت کچھ غلط کر دینا، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں پروفٹ کی لائف کو، ان کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ کچھ مین سنتیں ہیں جن کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ میں نے تو دیکھا کچھ لوگ جو ہے سیدھے ہاتھ سے جو ہے پانی بھی نہیں پیتے، الٹے ہاتھ سے پی لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو دہراتے رہنا چاہیے، اس کو اپنی عادت نہیں بنانا۔ سو دیٹس اٹ فار آل، اور آج کی ویڈیو میں یہی تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک یہ سٹوریز پہنچ سکیں، کیونکہ یہ ہمارے لائف میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں۔ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔